اس کی تو جتنی بھی مذمت ہو کرنی چاہیے. وزیر اعظم پاکستان کو اس کے اندر انٹرفیئر کرنا چاہیے, تمام اہم لوگوں کو اس میں انٹرفیئر کرنا چاہیے. اگر آپ صحافیوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو پھر تو یہاں پہ کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی. ایسے واٹس ایپ گروپس چل رہے ہیں کہ آپ کو خوف آ جاتا ہے. اس کے اندر جو فیک نیوز کی بھرمار ہے اور وہ لوگ اس طرح بغیر سوچے سمجھے فارورڈ کر رہے ہیں, تو فیک نیوز سے اس وقت بچنا بہت ضروری ہے. 38 میں سے 36 مذاکرات ان کے مطالبات مانے گئے ہیں. 2 مطالبات ہیں, اس پر بھی بات کر لیں, بات چیت سے کوئی حل نکالیں, لیکن خدا کے لیے دنیا کو کشمیر سے یہ ویژول دکھانا بند کرنا. کوئی وزیر اعلیٰ بن کے اتنا بڑا ہو گیا ہے, کوئی وزیروں کو نکال رہا ہے, کوئی عمران خان کی بہن ہونے کے ناطے جو ہے وہ سارے کارکنوں کو رسوا کر رہا ہے. تو ان کے مسائل اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ کوئی عمران خان کی رہائی کا تو سوچ ہی نہیں رہا نا. پچھلی دفعہ بھی جب سیلاب آیا تھا ہم نے دنیا سے اپیل کی تھی, دنیا نے ہماری اپیل نہیں سنی تھی. تو اس دفعہ کہہ کر پھر دوبارہ وہ سارا کچھ کرنا, اپنی پوزیشن کو خراب کرنا, جبکہ ہماری دنیا میں اس وقت پوزیشن ڈیفرنٹ ہو رہی ہے. ہمارے پاس صاف پانی کا سسٹم ہونا چاہیے, سیوریج کا سسٹم ہونا چاہیے, ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہونا چاہیے, اسکول ہونے چاہیے, ہسپتال ہونے چاہیے, یونیورسٹی ہونی چاہیے. ہر جگہ موٹر سائیکل والے ہمیں لوٹتے نہ پھریں. بس اتنی سی ڈیمانڈ ہے جو کہ جسٹ ڈیمانڈ ہے. یہ نہیں دے سکتے تو پھر کون سی حکومت, کون سی گورننس. السلام علیکم, میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. ہمارے صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین, ہم نے دیکھا کہ کشمیر کے حوالے سے AAC یعنی عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج جو ہے وہ 2 روز سے جاری ہے, اور اب جو ہے وہ حکومت پاکستان کی طرف سے ایک مذاکراتی کمیٹی کشمیر میں گئی ہے. اس حوالے سے بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر یہ آئی ہے کہ اسلام آباد پریس کلب میں صحافیوں پر پرتشدد جو ہے وہ ان کو ڈنڈے مارے گئے ہیں. اسلام آباد پولیس کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے یہ کیا معاملہ ہے, اس پر بات کریں گے. اور جو PTI میں آپس کی لڑائی ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بھی لڑائی کا آغاز ہو گیا, یہ اب کہاں جا کے رکتی ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. عمار صاحب, سب سے پہلے تو بڑا ایک افسوسناک واقعہ جو ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ اسلام آباد پریس کلب میں جو ہے وہ صحافی جو کشمیر کے جو یہ اسٹرائک چل رہی ہے, جو ایشو چل رہا ہے, اس کو کور کر رہے تھے, اور کیفیٹیریا میں اسلام آباد پولیس نے جا کے ان پہ تشدد کی ہے. یہ تو کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے صحافیوں کی. دیکھیے, آزادی اظہار کے اوپر اتنا ظلم اس سے پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھا. یہ تو ہم نے کبھی تصور ہی نہیں کیا کہ پریس کلب کے اندر پولیس گھس جائے. تشدد کرنا تو دور کی بات ہے, اور وہ جس طرح کے ویژول آ رہے ہیں وہ انہیں مار رہے ہیں, انہیں پیٹ رہے ہیں, اور مین دروازے سے پریس کلب کے داخل ہوئے ہیں. یہ تو اس کی تو جتنی بھی مذمت ہو کرنی چاہیے. وزیر اعظم پاکستان کو اس کے اندر انٹرفیئر کرنا چاہیے, تمام اہم لوگوں کو اس میں انٹرفیئر کرنا چاہیے. اگر آپ صحافیوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو پھر تو یہاں پہ کوئی چیز محفوظ نہیں رہے گی. اور پولیس اگر اس طرح ڈنڈے مار سکتی ہے تو یہ تو بہت ہی غلط بات ہے. وہ کوریج کر رہے ہیں, اپنی کوریج انہیں کرنے دیں. اور اس میں سے میں دیکھا ہے کہ وہ ینگ بچے ہیں, کسی کے بال پکڑ کے کھینچ رہے ہیں, کسی کو ڈنڈے مار رہے ہیں. تو یہ تو بالکل ناقابل برداشت بات ہے. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے, اور اس کے اوپر ساری حکومت کو ایکشن لینا چاہیے. افضل بٹ صاحب جو ابھی میں نے دیکھا کہ صحافتی تنظیمیں بھی سامنے آئیں گی, اور اس کا حکومت کو بہت نقصان ہوگا. یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ پولیس کو پریس کلب کے اندر بھیج دیں اور وہ صحافیوں کو پیٹنا شروع کر دیں. تو اس پہ صحافی تنظیمیں بھی ایکشن لیں گی. اس کا انہیں نقصان ہوگا اور ان کو بڑے پیمانے پر معذرت کرنی پڑے گی. بالکل ایسے جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. عمار صاحب اب دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ 2 دن سے کشمیر میں اسٹرائک چل رہی ہے. عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ احتجاج کری, اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ پولیس جو ہے وہ ان کے کچھ لوگ بھی شہید ہوئے. اب وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑا اچھا اقدام اٹھایا, انہوں نے مفاہمت کی طرف چیز لے جانے کی کوشش کی, اور آج انہوں نے مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ مظفر آباد بھیجی ہے تاکہ جا کے وہ مذاکرات کریں, اور ان مذاکرات سے اب دیکھنا ہے کہ آؤٹ کم کیا نکلتے ہیں. ویسے میں ان کا چارٹر پڑھی تھی, اس میں وہ ایجنڈا ہے جو ٹیبل پہ بیٹھ کے حل ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, جو صورتحال ہم نے دیکھی کشمیر میں
وہ نہایت افسوسناک ہے. بالکل صحیح. جس طرح کے ویژول ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور جس طرح کی خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ اتنے لوگ مر گئے، پولیس والوں کو مار دیا گیا، تشدد ہو رہا ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، اور یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے احتجاج بڑھتا ہی جا رہا ہے. 38 میں سے 36 مطالبات مانے گئے. دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے مطالبات جائز بھی ہوں، لیکن بندوق اٹھا لینا، لوگوں پر فائرنگ کر دینا، اس کا جواز کوئی نہیں ہے. آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے. آپ کے مطالبات بے شک صحیح بھی ہوں. عمار صاحب، پھر وہ بندوق اور لوگوں کے اوپر تشدد، اتنا زیادہ انتشار، ان کو کس نے اس کی ترتیب دی ہوگی نا؟ اس سے بھی ظاہر ہے، اس چیز سے لگتا ہے جب انتشار اتنا پھیل رہا ہو، جب حکومت پاکستان ہر ممکن کوشش کر رہی ہو کہ آپ کی بات مانی جائے، بالکل ایسے آپ کے ساتھ مذاکرات کیے جائے. پہلے بھی آپ کو بے انتہا کنسیشنز دی ہیں. ہم جو ادھر رہتے ہیں، ہم جتنا بجلی کا بل دیتے ہیں، ہم 65 روپے یونٹ دیتے ہیں، وہاں 3 روپے یونٹ ہے، وہاں پہ اس کے باوجود کوئی بل نہیں دیتا. حکومت پاکستان کے بس میں جو تھا وہ کیا. اور باقی بھی جو مطالبات ہیں اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور مذاکرات اس وقت ہوں گے جب آپ ٹیبل پر بیٹھیں گے، جب آپ اپنے ہاتھ سے بندوق اور لاٹھی کو چھوڑ دیں گے. تو یہ ایک تو ضروری ہے کہ آپ اس تشدد مظاہروں سے اجتناب کریں. دوسرا ایک بڑا لمحہ یہ ہو رہا ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کے دشمن بھی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. شرپسند عناصر ایسے واٹس ایپ گروپس چل رہے ہیں کہ آپ کو خوف آ جاتا ہے. اس کے اندر جو فیک نیوز کی بھرمار ہے، اور وہ لوگ اس طرح بغیر سوچے سمجھے فارورڈ کر رہے ہیں. تو فیک نیوز سے اس وقت بچنا بہت ضروری ہے. جو ریلائبل سورسز آف انفارمیشن ہے اس کے اوپر تکیہ کرنا چاہیے. اور ہر چیز جو آپ کو فیس بک پہ نظر آتی ہے، واٹس ایپ پہ کسی ویڈیو کی صورت میں نظر آتی ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ سچی ہو. ہر خبر جو آپ کو کسی سوشل میڈیا کے ذریعے ملتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ سچی ہو. تو آپ نے اپنے ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے اس خبر کی حقانیت کو، سچائی کو جاننا ضرور ہے. ایسے ہی فارورڈ نہیں کرنا، کیونکہ جب آپ ایسے ہی فارورڈ کرتے جاتے ہیں تو یہ معاملہ 10 لوگوں سے 100 لوگوں سے 1000 سے لاکھ سے 10 لاکھ اس طرح فیک نیوز پھیل رہی ہے ساری دنیا میں. تو وہاں پر جو وزیر اعظم آزاد کشمیر نے بتا دیا کہ اتنے 3 پولیس والے تشدد سے ہلاک ہوئے، بس اتنی بات رکھنی چاہیے. یہ ایک آفیشیل سورس سے خبر آئی ہے، یہ فیک نیوز نہیں ہے. تو اس کے بارے میں بے انتہا گمراہ کن خبروں سے، افواہوں سے بچنے کی کوشش کریں. عمار صاحب، آپ دیکھیں کہ میں دیکھ رہی تھی انڈین میڈیا کو، وہ جو کشمیر پہ کوریج دے رہا ہے، بے پناہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. غلط، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ سورس آف انفارمیشن وہ ایکوریٹ ہوگی جو حکومت پاکستان کی طرف سے بتائی جائے گی. اب ایک اس میں ایلیمنٹ عمار صاحب یہ ہے کہ کچھ شرپسند عناصر ایسے ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف ان لوگوں، کشمیریوں کے دلوں میں نا ایک بغض، ایک نفرت پھیلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ اس طرح کے ویژول کشمیر میں فسادات ہوں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے، پولیس والوں کو مارا جائے گا، احتجاج کرنے والے لاٹھیاں لے کے آئیں گے، جتھے بنا کر حملہ کر دیں گے. ان ویژول کا سب سے زیادہ کس کو فائدہ ہو رہا ہے، کس کو نقصان ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ فائدہ اس کا بھارت کو ہو رہا ہے. بالکل، وہ ویژول دکھائیں گے اور انہوں نے کہا جی پاکستان کے بس کی بات نہیں ہے یہ، اور چھوڑ. اور یہ ظاہر ہے جو آزادی کشمیر بنے گا، پاکستان اتنی بڑی ہسٹری ہے اس کی، اس سب کو سبوتاش کرنے کی کوشش ہے. سب سے زیادہ نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ کشمیریوں کو نقصان. اس لیے کہ وہ کشمیری جو پاکستان سے محبت کرتا ہے، وہ کشمیری جو پاکستان کی طرف بڑے بھائی کی طرح دیکھتا ہے، اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، اس کی املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اور وہ اس سارے معاملے میں ظاہر ہے 10-12 ہزار کا پرتشدد ہجوم آ جائے تو آپ آگے سے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ اس معاملے میں بے بس بھی نظر آتا ہے. لیکن حکومت پاکستان کو اس کا حل کرنا پڑے گا. یہ سچویشن زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی. اس میں تھوڑی سی غلطی حکومت کی جانب سے یہ ہوئی ہے، اس کو جلدی سالو کر لینا چاہیے. عمار صاحب، لیکن دیکھیں نا، جب یہ انہوں نے احتجاج کی کال دی، حکومت نے ایک مذاکراتی کمیٹی بھیجی جس میں کہا گیا کہ 36 مذاکرات مان لیے گئے. اب جو ہے وہ حکومت نے دوبارہ کمیٹی بنائی کہ جا کے ان سے مذاکرات کریں، بات چیت کریں. اب اس میں ذمہ داری بیسکلی تو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ لوگوں کے احتجاج، وہ چارٹر بتا رہی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے وہاں پہ. اب انتشار پھیلانا اس کمیٹی کا کام نہیں ہے.
لیکن کیا ہو رہا ہے وہاں پہ انتشار پھیلایا جا رہا ہے. اب اس میں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر حکومت مذاکرات کے ٹیبل پہ آ گئی ہے تو یہ بھی آ کے بیٹھے مذاکرات کے ٹیبل اچھا مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ گئے, یہ تو آپ نے ویژول دیکھے ہیں, مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ گئے ہیں, لیکن مذاکرات نتیجہ خیز ہونے چاہیے. میرے خیال میں اس وقت حکومت کی اچیومنٹ یہ ہے کہ یہ ایک ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کو بہرحال داد بھی دینی چاہیے کہ اب جب کرائسس پیدا ہوا انہوں نے ایک بڑی ہائی پاورڈ جو ہے وہ کمیٹی مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے, جس میں سارے بڑے وزراء ہیں, حسن اقبال صاحب ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, اور امیر مقام صاحب ہیں, اور طارق فضل چودھری ہیں. یہ سارے قمر زمان کار ہیں, سینئر سیزن لوگ ہیں. یہ گئے ہیں اور یہ ایسے گئے ہیں کہ مثلا ان سے لڑائی کرنے نہیں گئے, بالکل ایسے ان کو منانے گئے ہیں. اگر وہ ان کے دل کسی چیز سے دکھے ہوئے ہیں تو ان کی بات کو تسلیم کرنے, ان کے دکھی زخم دلوں پر مرہم رکھنے گئے ہیں. تو مجھے تھوڑا سا یہ تھا کہ یہ بات جلدی تو فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا کہ یہ لاوا پھٹے گا تو پھر اس کے بعد ہم جا کے ایکشن کریں گے. اس سے پہلے کہ یہ احتجاج ہوتا, اس سے پہلے کہ یہ ویژول دکھائی دیے جاتے, اس کا کوئی سلوشن مذاکرات کے ذریعے ہو سکتا تھا, اور خیر نہیں ہوا. تو ابھی بھی جو سچویشن ہے, اب آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, جو کہ بہت خوش آئند بات ہے. تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ حکومت نے تو اپنی طرف سے ساری کوشش کر دی ہے. یہی حکومت کر سکتی ہے نا کہ ایک بہت طاقتور ہائی پاورڈ مذاکراتی کمیٹی بھیجے, مذاکرات پہ بات کرے. 38 میں سے 36 مذاکرات ان کے مطالبات مانے گئے ہیں. 2 مطالبات ہیں, اس پر بھی بات کر لیں, بات چیت سے کوئی حل نکالیں, لیکن خدا کے لیے دنیا کو کشمیر سے یہ ویژول دکھانا بند کرنا چاہیے. بالکل. ہمارا سب لاسٹ کوشچن ہے اس پہ کہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے, ہوپ فلی کہ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, اس کے بعد AAC کی یہ ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اس احتجاج کے بارے, احتجاج کرنا سب کا رائٹ ہے, ہم کسی کو منع نہیں کرتے, روکتے نہیں ہیں, لیکن یہ ان کا رائٹ ہے کہ جو اتنا زیادہ انتشار پھیلا ہے اگر وہ اس کو نہیں روکیں گے تو پھر تو ہمارے ساتھ یہ کھلم کھلا دہشت گردی نہیں ہے. آج وزیر اعظم پاکستان کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ احتجاج کرنا تو آپ کا حق ہے. بالکل. ہم ایک ڈیموکریٹک حکومت ہے اور ہمارے خیال میں احتجاج کرنا چاہیے. اپنے مطالبات کے حق میں آواز بلند کرنا میں بھی کوئی بری بات نہیں ہے, ڈیموکریسی یہی ڈیمانڈ کرتی ہے. لیکن یہ اس وقت تک حکومتوں کے کنٹرول میں رہتا ہے, اس وقت تک آپ بات سمجھ سکتے ہیں جب تک اس میں تشدد نہیں آتا. بالکل ایسا ہی ہے. جب اس میں بچے زخمی ہونے لگیں, جب املاک کو آگ لگنے لگے, جب سرکاری اہلکاروں پر حملے ہونے لگ جائیں تو پھر نقصان ہوتا ہے, اور اس وقت پھر معاملات خراب ہوتے ہیں. پھر ظاہر ہے ریاست کو اپنی ریٹ بنوانی پڑتی ہے, اور ریاست طاقتور ہوتی ہے, تو اس سے پھر کلیشز ہوتے ہیں. میرے خیال میں مجھے بڑی توقع ہے کہ یہ پروگرام جب تک لوگوں تک پہنچے گا اس وقت تک مذاکراتی کمیٹی کے ذریعے کوئی مثبت نتیجہ نکل چکا ہوگا, اور یہ انتشار, یہ احتجاج, یہ اختلاف ختم ہو چکا. انشاءاللہ عمار صاحب اب دوسری جانب جو ہے ایک سیاسی جماعت جو ہے جنہوں نے ایک سرکس والا ماحول بنایا ہوا ہے, آپس میں لڑتے رہتے ہیں, علیمہ خان اور علی امین گنڈاپور صاحب کی میں بات کر رہی ہوں. آج علی امین گنڈاپور صاحب کو عمران خان صاحب نے طلب کیا تھا, خیر ابھی تک تو ملاقات نہیں ہوئی, اب دیکھتے ہیں کہ وہ طلبی پہ ان کی کیا شامت آتی ہے. لیکن عمار صاحب کل شیر افضل مروت صاحب کو میں سن رہی تھی, انہوں نے کہا وہ علیمہ خان صاحبہ نے پارٹی پہ ہولڈ کر لی ہے فل فلیج طریقے سے. پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جنید اکبر سے بھی علیمہ خان نے بہت دفعہ استعفیٰ مانگا ہے, اور شاید وہ PAC کا کوئی چیئرمین بھی اپنا لگانا چاہتی ہیں. تو عمار صاحب پھر تو یہ کھلم کھلا واقعی علیمہ خان جو ہے وہ موروثی سیاست کر رہی ہیں. جی موروثی سیاست ہی ہے نا کہ سارے کارکن سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, علیمہ خان جاتی ہیں. اور وہ جو میں اس بیان کا میں کیا کہوں, کیا کہا جا سکتا ہے جو علی امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو MI کے لیے کام کر رہی ہیں. تو علی امین گنڈاپور خود کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ خود بھی کسی کے لیے کر رہے ہیں. اس کا مطلب عمران خان کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا, تحریک انصاف کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا, تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا. ان کے مقاصد مطلب آپ دیکھیے نا, اگر آپ اس بات کو تسلیم کرتی ہیں کہ PK میں عمران خان نے بہت ووٹ لیے, بالکل ایسا ہی ہے. ووٹ اس لیے تھوڑی لیے تھے کہ وہ علی امین گنڈاپور کی فیور کریں, علیمہ خان کی فیور کریں, یا یہ بحث کو کرتے رہے کہ علی امین ایجنسیوں کا بندہ ہے یا علیمہ خان. ان کے اپنے ذاتی مسائل تھے, ان کو سڑکیں چاہیے, روزگار چاہیے, ان کو تعلیم چاہیے, ہاسپٹل چاہیے, ان کو بہت کچھ خوراک, صحت, یہ ساری سہولیات چاہیے نا, وہ ان کو نہیں مل رہی.
اور ان کو اس بحث میں پھنسا دیا ہے کہ علی امین گنڈا بہتر ہے یا وہ علیمہ خان بہتر ہے. تو یہ بہت تکلیف دہ سچویشن ہے. تحریک انصاف کا کارکن اس سے یقیناً بد دل ہو رہا ہوگا. اس نے اس مقصد کے لیے, اس نظریے کے لیے ووٹ نہیں دیا تھا, اور یہ اب عمران خان کی رہائی کی بات کرنا بھول گئے ہیں. وہ پس پوش چلی گئی ہے. اب یہ اور باتیں کرنے شروع کر گئے, آپس کے اختلافات. اپنے کیسز, آپ یہ کہہ رہے ہیں پھر کہ اپنے کیسز ختم کروائیں گے, اپنی ذاتی مسائل حل کروائیں گے, خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں ہے. یہ اختلافات اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ اب عمران خان کی رہائی ایک چھوٹا کام لگتا ہے, اس لیے کہ انہوں نے اختلافات کو اتنا بڑا کر دیا ہے, آپس کی جنگ کو اتنا بڑا کر دیا ہے. اب کوئی وزیر اعلیٰ بن کے اتنا بڑا ہو گیا ہے, کوئی وزیروں کو نکال رہا ہے, کوئی عمران خان کی بہن ہونے کے ناطے جو ہے وہ سارے کارکنوں کو رسوا کر رہا ہے. تو ان کے مسائل اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ کوئی عمران خان کی رہائی کا تو سوچ ہی نہیں رہا نا. اچھا عمار صاحب, کل میں ان کو بیرسٹر علی ظفر کو سن رہی تھی, کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنے کوآرڈینیٹرز بھی چینج کیے ہیں. اب وہ یہ بات کر رہے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے پہلے پیغام جو ہے جیل سے, اڈیالہ سے, وہ علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے آتا تھا. اب وہ پیغام جو ہے وہ نورین نیازی دیں گی, یعنی اب ان کی اپنی بہن ہی دیں گی. تو ابھی بھی اسٹل ان کا اپنی بہنوں پہ ہی اعتماد ہے. ظاہر ہے وہ تو بہنیں ہیں. دیکھیے نا, پھر وہی بات ہو گئی, بات تو موروثی سیاست کی ہے. اعتبار وہ کہتے ہیں ہم ماروسی سیاست کرتے انہیں ہیں. اعتبار اپنے کارکن پہ نہیں ہے جس نے ان کے لیے جیلیں قربانیاں کاٹی, قربانیاں دیں, ماریں کھائیں. وہ بڑا دلیر کارکن تھا کسی زمانے میں, خان صاحب کے لیے نکلتا تھا. اب تو اس سے اس چکر میں پڑ گیا ہے کہ وہ علیمہ خان کا بندہ ہے, نورین نیازی کا بندہ ہے, گنڈا پور کا بندہ ہے, بیرسٹر گور کا بندہ ہے, بیرسٹر سیف کا بندہ ہے, سلمان اکرم راجہ کا بندہ ہے. اب تو کارکن اس طرح ڈیوائیڈ ہوئے ہیں, یہ ایک جماعت تھوڑی ہے, یہ چھوٹے چھوٹے ڈویژن بن گئے ہیں, چھوٹے چھوٹے ٹکڑیاں بن گئی ہیں. اور جب بڑی جماعتیں, سیاسی جماعتیں تباہ و برباد ہوتی ہیں تو اسی طرح ہوتی ہیں. اب دیکھیے علیمہ خان کو ہٹا کر, کیونکہ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ یہ پارٹی کی قیادت کرنا چاہتے ہیں, عمران خان کو چاہیے تھا کسی نیک اور اچھے لوگ تھے کس زمانے میں, اس پارٹی کے کسی اچھے کارکن کو سامنے لاتے کہ آج کے بعد یہ معاملہ حل کرے گا, یہ میرے سے کوآرڈینیشن کیا کرے گا, اس کے ذریعے میں. اگر خان صاحب علی امین گنڈا پور صاحب سے استعفیٰ مانگ لیتے ہیں تو علی امین گنڈا پور صاحب کیا کریں گے؟ وہ تو لٹک گئے درمیان میں. علی امین گنڈا پور صاحب کبھی بھی استعفیٰ نہیں دیں گے. عمران خان صاحب کہیں یا نہ کہیں, علی امین گنڈا پور نے استعفیٰ نہیں دینا. وہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں, اور انہوں نے عمران خان کا بھی ٹرسٹ جیتا ہوا ہے, دوسری سائڈ کا بھی. تو پھر تو ان کو علیمہ خان صاحبہ کو پھر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ ایم آئی کی بندی ہیں, اس لیے کہ ان کا اب دیکھیں نا, پاور گیم ہے نا, یہ پاور گیم ہے, اور اس کے اندر پاور گیم میں ایتھکس نہیں ہوتی, اخلاقیات کی بات نہیں ہوتی. پاور گیم کے اندر صرف پاور, زیادہ سے زیادہ پاور حاصل کرنے کے طریقے اختیار کرتے ہیں. علیمہ خان کو علی امین گنڈا پور تھرڈ سمجھتے ہیں, علیمہ خان علی امین گنڈا پور کو تھرڈ سمجھتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ہر لیول پر ہو رہا ہے. مثلا شاید شاندانہ گلزار جو ہیں وہ مشال یوسف زئی کو تھرڈ سمجھتی ہے, شاید بشرا بی بی علیمہ خان کو تھرڈ سمجھتی ہے, شاید سلمان اکرم راجہ بیرسٹر گوہر کو تھرڈ سمجھتے ہیں. تو یہ تو, اور شیر افضل مروت جو ہیں وہ اس سے تو ساری ڈرتے ہیں. تو حالانکہ عمران خان کے بعد اگر کسی کی پاپولیرٹی ہے تو وہ شیر افضل مروت کی ہے. تو یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ یہ سارے چھوٹے چھوٹے اپنے اپنے نظریے لے کے, اپنی اپنی شخصیت لے کے ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنائی ہے. وہ جو قومی جماعت تھی تحریک انصاف, وہ ختم ہو چکی ہے, وہ دفن ہو چکی ہے. چلیں لیٹس سی یہ پاور کب تک عمران خان صاحب کو باہر نکال سکتی ہے جیل میں, لیکن ابھی تک نظر نہیں آتا بالکل. ایسے تو مجھے جیل سے نکلنے کے تو کوئی امکانات نہیں نظر آ رہے. کہیں اور شفٹ ہو سکتے ہیں, مجھے نہیں لگتا جیل سے شفٹ بھی ہو سکتے ہیں, یہیں رہیں گے, اسی تنخواہ کے اوپر کام کریں گے. اس کے لیے لازمی ہے جیل سے نکلنے کے لیے عمران خان اپنی سیاسی روش بدلیں, 9 مئی کی غلطی کو تسلیم کریں, 9 مئی کے سہولت کاروں کے نام بتائیں, 9 مئی کی غلطی پر معافی مانگیں. پھر اس کے بعد سوچا جا سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کو رہائی دی جائے یا ان کے لیے کچھ کنسیشن کریٹ کیے. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ خان صاحب کو خود بھی پتہ ہے عمار صاحب کہ یہ پاسبل نہیں ہے چیزیں. خیر, اب حکومت کے اپنے جو اتحادی ہیں ان کی بھی لڑائیاں آپس میں سامنے آ گئی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ وہ لڑائی بھی کب تک چلتی ہے. لیکن عمار صاحب آپ کو نہیں لگتا, آج بھی مریم نواز صاحبہ نے کہا, انہوں نے کہا کشکول اٹھا لوں گی لیکن معافی نہیں مانگوں گی. پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں معافی مانگو. اچھا, یہ سارا جو ہے نا بسپ کے حوالے سے, صوبوں کے اختیارات کے حوالے سے بات ہونا شروع ہو گئی ہے. صوبوں کے اختیارات جو ہیں ہمیشہ سے یہ مسئلہ بنے ہوئے ہیں کافی عرصے سے. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ NFC جو ہے وہ ری ڈیزائن ہونا چاہیے. اچھا, معاملہ یہ ہے, بسپ کا سارا مسئلہ ہے, حکومت سندھ کی حکومت چاہ رہی ہے
کہ وفاق انہیں پیسے دے دے بیس کے. بالکل ایسے وفاق کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کے پاس اپنے بڑے پیسے ہیں NFC کے ذریعے جو آئے ہیں, آپ اس کے ذریعے سیلاب زدگان کی مدد کریں. مریم نواز نے اس پہ سٹانس لیا. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو بات ہے نا کہ باہر جا کے آپ نے سیلاب کی اپیل نہیں کی اور مدد کے لیے مانگی, اس کی 2 ریزن ہیں. ایک تو یہ والا بیانیہ ہے نا کہ ہم کشکول نہیں پھیلائیں گے, لیکن یہ سارا سچ نہیں ہے. دوسری بات اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ بھی جب سیلاب آیا تھا ہم نے دنیا سے اپیل کی تھی, دنیا نے ہماری اپیل نہیں سنی تھی. تو اس دفعہ کہہ کر پھر دوبارہ وہ سارا کچھ کرنا, اپنی پوزیشن کو خراب کرنا, جبکہ ہماری دنیا میں اس وقت پوزیشن ڈفرینٹ ہو رہی ہے, تو پھر میرے خیال میں یہ ایک اچھا فیصلہ ہے کہ ہم اس طرح کی ڈیمانڈ دنیا سے نہیں کر رہے. تو کہیں پھر پیپلز پارٹی والوں کو یہ تو نہیں لگتا پاور, پھر یہاں پہ بھی پاور گیم کی بات تو نہیں آ گئی عمار صاحب کہ ایک طرف ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ بہت کام کر رہی ہیں, سب کو نظر بھی آ رہا ہے پنجاب میں, دوسری طرف آپ سندھ لے لیں, کیا ہی ہوتا, شاید پیپلز پارٹی کو اس بات پہ پچھتاوا ہے کہ وہ حکومت کے اتحادی تو ہیں لیکن انہوں نے کوئی منسٹریز نہیں لی, ان کو لے لینی چاہیے تھی اس ٹائم پہ جب پاکستان کی اتنی عزت ہو رہی ہے دنیا بھر میں. نہیں ریگریٹ بھائی دیکھیں پاور میں تو وہ ہیں, وزارتیں نہیں نا لی, باقی تو سارا کام کر لیں سب سے. لیکن وزارتوں کی بھی پاور ہوتی ہے نا. نہیں, لیکن صدر مملکت کی پاور نہیں ہوتی, گورنر کی پاور نہیں ہوتی, اسپیکر کی پاور نہیں ہوتی, باقی سارے لوگوں کی. بجٹ سے پہلے آپ ناراض ہو جاتے ہیں, بجٹ کے بعد آپ راضی ہو جاتے ہیں, ان چیزوں کی پاور نہیں ہوتی. ہر طرح سے وہ انجوائے بھی کر رہے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ صرف نظریاتی طور پہ ہیں, وہ ویسے بھی حکومت کے ساتھ ہیں. تو بھائی یہ سارا گیم اس پیسے کا ہے, جو کہیں کوئی کہتا ہے صوبے سے استعمال کر لیں, کوئی کہتا ہے حکومت. تو صوبے استعمال کیوں نہیں کرتے پھر؟ کرنا چاہیے نا. وہ کہتے ہیں ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے, وفاق کہتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس بہت پیسہ ہے, کیسے آپ کے اخراجات ریونیو جنریٹ کریں آپ. ڈیولپمنٹ نہیں, آپ کو کہاں ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے سندھ میں؟ نہیں ہے, بالکل نہیں, ہم مانتے ہیں نہیں ہے, بالکل نہیں ہے ڈیولپمنٹ. ایک اتنا بڑا شہر تباہ و برباد, اس سے زیادہ ڈیولپمنٹ تو KP میں ہوگی ہے جہاں بیڈ گورننس ہے. KP میں بھی خیر اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن سندھ سے بہتر ہے. ہاں اگر کمپیئر کرنا ہے تو پنجاب سے کریں. دیکھیں کیا سچویشن ہوئی ہے. ایک زمانہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ لاہور کے لوگ کہتے تھے کہ اگر ماڈرن دنیا دیکھنی ہے نا, آرٹ کلچر ترقی, تو پھر آپ کو کراچی جانا پڑتا ہے. بہت بڑا شہر تھا, بزنس ہب کہا جاتا ہے, بڑی ہسٹری تھی اس شہر کی. اور پھر اب آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ 2 سیاسی جماعتوں کی لڑائی میں وہ پورا شہر تباہ ہو گیا. بالکل ایسا. اور اس کے نتیجے میں ادھر کیا ہوا کہ لاہور بہت بہتر ہو گیا, پنجاب بہتر ہو گیا. اب کراچی کے لوگ جب کبھی لاہور آتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں, کیونکہ کراچی کے لوگوں کو بنیادی سہولیات ہیں, ان کی ڈیمانڈ زیادہ نہیں ہے. وہ یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے لوگ کہ ہمیں آسمان سے تارے توڑ کے لا دو. وہ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس صاف پانی کا سسٹم ہونا چاہیے, سیوریج کا سسٹم ہونی چاہیے, ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہونا چاہیے, اسکول ہونے چاہیے, ہسپتال ہونے چاہیے, یونیورسٹی ہونی چاہیے, ہر جگہ موٹر سائیکل والے ہمیں لوٹتے نہ پھریں. بس اتنی سی ڈیمانڈ ہے جو کہ جسٹ ڈیمانڈ ہے. یہ نہیں دے سکتے تو پھر کون سی حکومت, کون سی گورننس؟ صحیح بات ہے. جب یہ نہیں دے سکتے, یہ بنیادی چیز ہے نا, اگر آپ یہ نہیں دے سکتے تو پھر NFC ایوارڈ کا کیا فائدہ لے رہے ہیں کوئی, پھر تو وہ دوبارہ سے ریتھنک ہونا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل. بہت شکریہ عمار صاحب پروگرام کے لیے وقت دینے کے لیے. ناظرین, جس طرح ہم نے شروع میں بات کی کشمیر کے حوالے سے, تو ابھی ہمیں پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ کشمیر کے ساتھ جو حکومت مذاکرات کر رہی ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے. اور جو پاکستان نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان, اور جو کشمیر ہے وہ پاکستان کی شارک ہے, اور یہ ہمیشہ رہے گی اور تا قیامت تک رہے گی, چاہے انڈین جو ہیں وہ جتنی مرضی کوششیں کر لیں. اسی کے ساتھ مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.